الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور جو تمہارے حاکم ہیں تمہارے امیر ہیں ان کا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پس اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بھی چیز میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ تو تم اپنے جھگڑے کو لٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ذالک خیر یہ بہت بہتر ہے وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی
سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پہ قادر بھی ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اللہ اگر چاہے تو ایک لمحہ کے اندر زمین و آسمان کا نظام درہم برہم کر دے، وہ اللہ چاہے تو ایک لمحہ کے اندر پوری دنیا کو نیست و نابود کر دے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، آمنہ کے وہ لال کہ جس نے ہمیں دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ سکھلایا، جس نے قیامت والے دن تک، قیامت آنے والے تک ہمارے جو زندگی کے مسائل تھے وہ ہمیں سمجھائے۔ آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی ایک نہایت مختصر آیت تلاوت کی ہے۔ چونکہ آج اللہ کے فضل و کرم سے سوال و جواب کی نشست ہے، جن بھائیوں نے سوال کیے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا جواب دیا جائے گا۔ تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، میں پہلے آپ بھائیوں کو یہ تیار کروں کہ یہ بات غور سے سن لیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات جو دیے جائیں گے وہ کیوں دیے جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین نے یہ بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تمہارے امیر بنا دیے جائیں، جو تمہارے حاکم ہوں، تمہارے سربراہ ہوں، ان کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اس اپنے جھگڑے کے بارے میں تم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، آپس میں جھگڑے نہیں کرنے، آپس میں لڑنا نہیں ہے، ایک گتھم نہیں ہونا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم نے اپنے جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دینا ہے، اپنے جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دینا ہے۔ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے اوپر تمہارا ایمان ہے، پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے جھگڑے کو لٹانا ہے۔ لیکن اگر تمہارا اللہ کے اوپر ہی ایمان نہیں
تمہارا آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، پھر تم جیسے مرضی کرو۔ یہ ان کے لیے مسائل ہے جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر بھی یہ بات بتائی تھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی، ذرا غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر وہ نیکی، بھائیو اللہ کی رضا کے لیے بات کو غور سے سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر وہ نیکی جو جنت میں لے جانے والی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا ہے۔ ہر وہ نیک کام، ہر وہ اچھا کام جو بندے کو جنت میں لے کے جانے والا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے وہ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اور ہر وہ کام جو بندے کو جہنم میں لے جائے گا اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ یہ بندے کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور ہر وہ کام، ہر وہ نیکی بتا دی ہے کہ جو بندے کو جہنم سے بچا لے گی۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ ذرا غور سے سننا کہ ہر وہ نیکی جو بندے کو جنت میں لے کے جائے گی وہ بھی آپ نے بتا دی ہے، اور ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا وہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے یہ بھی بات اعلان کر دی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ تو بھائیو، یہ آیت کریمہ، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے جو بھی بات سمجھنی ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنی ہے، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس جگہ پہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق میں سے آپ نے کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب میرے بھائیوں نے یہ کچھ سوال کیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا جواب دیا جائے۔ ایک بھائی نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا امام سجدہ کرنے کے لیے، یعنی کیا ہمیں سجدہ کرنے کے لیے، جو سجدہ قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے لیے وضو کی شرط ہے؟ سجدہ جو کیا جاتا ہے یا عام ہم کوئی سجدہ کرتے ہیں کہ وضو کی ضرورت ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ وضو نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے۔ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وضو ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا۔ وضو کہتے ہیں اس پانی کو جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے، اور وضو کہتے ہیں اس برتن کو جس کے اندر وہ پانی ہوتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ایک عام محاورہ بھی بولا جاتا ہے کہ وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو۔ تو میرے بھائیوں، سجدہ کے لیے وضو کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کیونکہ سجدہ جو ہے یہ نماز نہیں ہے کہ سجدہ کر لیا آپ کی نماز ہو گئی۔ نماز تو وہ ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا ہے نماز کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح فرمان ہے
کہ بھئی مجھے جو حکم دیا گیا ہے وضو کے لیے وہ صرف نماز کے لیے دیا گیا ہے۔ ویسے وضو کرنا بڑی اچھی بات ہے، بندے کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، لیکن سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وضو ہوگا تو تلاوت کا قرآن پاک کا سجدہ تب آپ کریں گے، یا کوئی اور سجدہ اگر آپ نے کرنا ہے، شکرانے کا سجدہ کرنا ہے، خوشی کا سجدہ کرنا ہے، تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی وہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں ایک سوال ہے بھائی نے کیا کہ اگر دو نمازی جماعت کروانا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک امام ہے، ایک مقتدی ہے، اب کیا کیا جائے؟ اور پھر کہتے ہیں جی بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر انگوٹھا بھی پاؤں کا ہل جائے نماز پڑھتے ہوئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بعض مسئلے ہوتے ہیں خام نے ٹکسلے بنائے ہوتے ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی بھی وجود تک بھی نہیں ہوتا۔ اگر دو بندے نماز پڑھنا چاہیں تو پھر جو امام ہے اس کی دائیں طرف آ کے مقتدی جو دوسرا ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ نماز کے اندر اگر انگوٹھا حرکت کر لے 3 دفعہ تو کہتے ہیں جی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہنے لگے کہ میں مسجد میں گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اکیلے، تو میں جا کے آپ کی بائیں طرف میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی مجھے سر سے پکڑ کے نا اپنی دائیں سائڈ پہ کر لیا۔ آگی سمجھ؟ یعنی آپ مجھے پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں سائڈ پہ کھڑا کر لیا، یعنی پنجابی چ کہہ لو کہ کھبے بنیو مینوں سجے بننے کھڑا کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گھما کے کیا ہے تو کیا انگوٹھا نہیں ہلا ہوگا، باقی حرکت نہیں ہوئی ہوگی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر دو نمازی یعنی آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی جو ہے وہ دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا، امام بائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا۔ اگر تیسرا آدمی بھی ساتھ آ جائے تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ اپنے ساتھی کو پیچھے کر لے اور امام جو ہے وہ جماعت کرائے، 2 ہو جائیں گے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ پیچھے سے کھینچا نہیں جا سکتا تو وہ امام کو آگے کر دے اور دونوں کھڑے ہو کے اس طریقے سے نماز پڑھیں، تو اس طریقے سے نماز جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ بھئی بعض لوگ نماز کے اندر سنتیں ادا نہیں کرتے، سنتیں ادا نہیں کرتے، کیا ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں سنتوں کی فضیلت ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک چیز شریعت نے فرض نہیں کی، ہم اپنی مرضی سے اس کو فرضیت کا درجہ نہیں دے سکتے، اور ایک چیز شریعت نے فرض کی ہے ہم اپنی مرضی سے اس کو نفل کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اب رہا مسئلہ کہ بھئی سنتیں پڑھنے کا بھی اس کی فضیلت کیا ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، جب کسی صحابیہ کا نام آئے تو کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جو آدمی دن میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے، 12 رکعات پڑھے فرضوں کے علاوہ، تو اس آدمی کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سنتیں 12 جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وضاحت بھی کی ہے، وہ تو ایک تو فجر کی 2 جو سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ سفر میں بھی معاف نہیں ہے، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، یہ فجر کی 2 سنتیں ان سب سے افضل ہیں، ان کی اتنی فضیلت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، خزانے، سونے چاندی، جوہرات، جو کچھ بھی ہے،
یہ سنتیں اتنی فضیلت رکھتی ہیں کہ سب سے یہ 2 سنتیں بہتر ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان کو کبھی بھی ترک نہ کریں، اور کوشش کیا کرو کہ یہ 2 جو فجر کی سنتیں ہیں گھر سے ادا کر کے آؤ۔ مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آیا کرتے تھے، اور پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سنت جو پڑھتے ہیں ہم فجر کی، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ سنتیں 2 آپ گھر سے پڑھ کے آیا کریں، ان کی اتنی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ 2 سنتیں فجر کی، اور آپ نے گنتے جانا ہے 4 سنتیں ظہر سے پہلے، کتنی ہوگی بھائی؟ 6، اور 2 سنتیں ظہر کے بعد کتنی ہو گئی؟ 8، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد کتنی ہو گئی؟ 10، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد کتنی ہو گئی؟ 12۔ فرمایا کہ جو آدمی دن میں یہ 12 رکعتیں پڑھے گا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں، یعنی وہ انشاءاللہ رحمان جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں تحیہ کرو۔ میں نے تو الحمدللہ جب سے یہ حدیث پڑھی ہے، میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو بھائیوں یہ یاد رکھنا ہے، 2 فجر کی جو سنتیں ہیں، اور 4 ظہر سے پہلے 2 رکعتیں جو ہیں سنتیں ہیں، وہ 4 فرض ظہر کے پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد، جو 12 رکعتیں یہ پڑھے گا اس کے لیے انشاءاللہ رحمان جنت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ تو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، اور ایک ہوتی ہیں غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ کہتے ہیں جن پہ نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے، جن پہ آپ نے ہمیشگی کی ہے۔ چلو جی کوئی بات، جزاکم۔ اور غیر مؤکدہ کہتے ہیں جو کبھی آپ نے پڑھی ہیں اور کبھی آپ نے نہیں پڑھی۔ تو اگر جو آپ نے کبھی پڑھی ہیں کبھی نہیں پڑھی، ساری زندگی بھی آپ نہ پڑھو گے تو اللہ کے ہاں آپ مجرم نہیں ٹھہرو گے، کیونکہ وہ غیر مؤکدہ ہے، اختیار دیا ہے۔ اسی طرح اب مغرب کی ہماری مسجد میں مغرب کی نماز جب اذان ہوتی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان یعنی 2 رکعتیں پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور مغرب کے بارے میں آپ نے فرمایا مغرب کی اذان ہو گئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، یعنی مغرب کی اذان ہو گئی ہے، ابھی جماعت نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا سلو، آپ نے حکم دیا ہے سلو قبل المغرب رکعتین، کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ تیسری بار فرمایا لمن شاء، جس کی مرضی ہے پڑھ لے، جس کی مرضی ہے نہ پڑھے۔ تو اس کو ہم فرض کا درجہ نہیں دے سکتے، یہ سنت ہے، جو پڑھنا چاہے اس کو روکنا نہیں چاہیے، ٹوکنا نہیں چاہیے، اور جو نہیں پڑھنا چاہتا اس کو آپ حکماً پڑھا نہیں سکتے۔ تو بھائیو اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی رکعتوں کے بارے میں بتایا، یہ تو 4، یہ 12 رکعتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، لیکن 12 رکعتوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے۔ میرے بھائیو آپ نے سن بھی لیا ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، انشاءاللہ تحیہ کر لو کہ باقی ہم سے پڑھی جائیں رکعتیں یا نہ پڑھی جائیں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم یہ 12 رکعتیں ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو کیا ہمیں ہو گیا ہے کہ جس چیز کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ان کو ہم اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جس طرح عشاء کی یعنی 17 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ کسی بھی صحیح حدیث سے 17 رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ہم مر جائیں گے وہ 17 رکعتیں ہم پڑھیں گے، بے شک ہمیں ٹھونگے مارنے پڑے کوے کی طرح، ہم نے وہ 17 رکعتیں پوری ہی کرنی ہے۔ اور باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہم فرمان بھول گئے ہیں؟ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح اور بھائی نے یہ سوال کیا ہے،
میں چاہتا ہوں کہ مختصر یہ جواب دیا جائے کہ لو جی شب معراج 27 رجب اس کے یعنی وہ رات کو نفل پڑھنا، رات کو جاگنا اور پھر روزہ صبح کو رکھنا، کیا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ میرے بھائیوں کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، کوئی بھی قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ پیارے نبی کا فرمان میں نے آپ کو شروع میں اسی لیے سنایا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو نیکی تھی جنت میں لے جانے والا عمل وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو جہنم سے بچنے والا عمل ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہوتی تو یہ بھی ثابت ہوتا۔ من گڑت روایات پیش کی جاتی ہیں جو بیڑ بائی ملاؤں نے بنائی ہوئی ہیں کھانے پینے کے لیے۔ میرے بھائیوں جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے روزے مسلسل رکھتا آ رہا ہے تو درمیان میں جمعہ آ گیا تو جمعے کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن سپیشل جمعے کا روزہ رکھنا نبی علیہ السلام نے ویسے ہی منع فرمایا ہے۔ آج کئی لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے فرض بے شک نہ کبھی پڑھے ہوں، ساری رات وہ جاگتے رہے ہیں، فجر کی انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، ہم رات جی تلاوت کرتے رہے ہیں، ہم رات جناب اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں تم نبی سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو اور تم صحابہ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، کیوں تم نے دین کا مذاق اڑا رکھا ہے؟ کیوں تم نے ان بدعات کو دین میں شامل کیا ہوا ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا جی کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ میرے بھائیوں قرآن نے بتا دیا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تم سے کیسے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قل اے نبی اعلان کر دیجئے، قل اے نبی اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری پیروی اختیار کرو۔ جب تم میری پیروی اختیار کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان۔ اللہ نے تو طریقہ بتا دیا ہے، اس میں کون سی یعنی کوئی شک و شبہ والی بات ہے؟ اللہ نے یہ طریقے سارے بتا دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اب وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اگر کوئی سوال رہ بھی گئے انشاءاللہ بعد میں جواب دیا جائے گا، لیکن میں نے ایک بہت ضروری اہم بات کرنی ہے۔ آج دعوت بھی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر میں اگر 10-15 منٹ زیادہ بھی بیٹھ لیں گے تو کوئی بات نہیں، سارے ساتھیوں نے انشاءاللہ دعوت میں شامل ہونا ہے۔ تو آج جو ضروری میں اہم بات کرنی ہے وہ یہ ہے، وہ غور سے سننے والی بات ہے۔ مجھے کچھ باتیں تو ابھی مسجد میں آ کے پتہ چلا ہے، کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں عورتوں نے جلوس نکالے ہیں، اگر وہ جلوس نکالتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کرتی پھریں، دنیا بے حیائی پھیلا رہی ہے، پھیلاتی پھریں، لیکن میرے بھائیوں دکھ اس بات کا ہے کہ ان حرام زادیوں نے، ان بغیرتوں نے، ان بے حیاؤں نے، انہوں نے نام لے لے کے اللہ کا کہا ہے اللہ تو بھی سن لے آزادی، اور رسول تو بھی سن لے آزادی، اور اقبال تو بھی سن لے آزادی، اور عمران تو بھی سن لے آزادی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہہ رہی اولیاء اللہ تم بھی سن لو آزادی۔ یعنی کس طریقے سے اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، وہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے اگر تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اور اللہ کو تم نے ایسا چیلنج کر دیا۔ او حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، اگر تم نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تو اللہ کا سمجھ لو کہ کوڑا برسنے والا ہے، ان قریب دیکھ لینا کہ کس طریقے سے اللہ کا کوڑا برسے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ظالموں تم نے اللہ کو بھی چیلنج کر دیا ہے، اور کہاں گئے ہو تم، کدھر سو گئے ہو تم اللہ کو بھی اس طریقے سے چیلنج کر رہے ہو، اللہ تو بھی سن لے آزادی۔ کیا مطلب کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے، کیا مطلب کہ رسول نے عورتوں پہ
پردے کا حکم دیا ہے، پابندی لگائی ہے، اور وہ چیلنج کر رہی ہیں کہ سن لو، اور پھر کھلم کھلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ نبی کی عمر 50 سال اور عائشہ کی عمر جو ہے وہ 9 سال، اور ان کی آوازیں مسجد میں گونج رہی ہیں، یعنی ان کا نام مسجد میں لیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے بندو کیا ہو گیا؟ اب ہے وقت، اب ان کے خلاف نکلنا چاہیے، اور جب تک ان کے سخت کارروائی نہ کی جائے میرے بھائیوں، ان ظالموں کے خلاف جو ہے ایکشن لینا چاہیے۔ اور حکمرانوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم کدھر گئے ہو؟ اگر تمہارا ایمان زندہ ہے، تمہارا ضمیر زندہ ہے، اگر ضمیر مردہ نہیں ہو گیا تو ان کا ایکشن لینا چاہیے۔ وہ اب تم نے اللہ کے خلاف بھی زبان دراز کر دی ہے، رسول کا نام لے لے کے کہہ رہی ہیں کھلے لفظوں میں، وہ کسی بغیرت باپ کی بیٹیاں، کسی بغیرت بھائیوں کی بہنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدیوس لا يدخل الجنہ۔ صحابہ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آپ کو پتا ہے کہ دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مرد جو اپنی بیوی کو، وہ بھائی جو اپنی بہن کو، وہ باپ جو اپنی بیٹی کو غیروں کے سامنے جانے سے نہیں روکتا، بے حیائی سے نہیں روکتا، وہ آدمی دیوس ہے، وہ آدمی بے غیرت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الدیوس لا يدخل الجنہ، اور ایسا بے غیرت آدمی، ایسا دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ اگر ایسا ہی ہار رہا، آج ہم اس کے خلاف نہ اٹھے تو کل کو میرے بھائیوں کچھ اور بھی یہاں ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور یا پھر اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ سن لو میری بات، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یاد رکھنا اگر اس بات کا ایکشن نہ لیا گیا تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وہ کسی بھی شکل میں آ جائے، اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے۔ اب اللہ سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اس طریقے سے چیلنج میرے بھائیوں کیے گئے ہیں، شاید پوری تاریخ میں آج تک ایسے چیلنج اللہ کو ایسے مخاطب کر کے نہ کہا گیا۔ اے اللہ تو بھی سن لے، اے رسول تم بھی سن لے، اے اولیاء تم بھی سن لو، آزادی آزادی آزادی، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہیں تمہارے دل مردہ نہ ہو جائیں کہ تمہیں اس بات پہ افسوس نہ ہو۔ تمہارا دل زندہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، نو کرج نو لائف، جس کے اندر غیرت نہیں ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ غیرت مند بندے کی زندگی ہے۔ وہ لوگ بے غیرت ہیں، ان کے باپ بے غیرت ہیں، ان کے بھائی بے غیرت ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایسے نکالا ہوا ہے۔ وہ غیرت مند آدمی یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔